بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سعید گجر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اپنا پنجاب نیوز چینل HD گجرانوالہ۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع گجرانوالہ کے ٹاؤن قلعہ دیدار سنگھ کی جامع مسجد میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں حاضہ مسجد کے امام و خطیب جناب محترم عزت مآب علامہ مولانا یحییٰ فاروقی صاحب۔ بات یہ ہے کہ ناظرین، پچھلے جمعے کو جناب محترم عزت مآب یحییٰ فاروقی صاحب نے ایک لڑکا جو کہ تحصیل نوشہرہ ورکاں ضلع گجرانوالہ کے نواحی قصبہ ادھو والی کا رہائشی ہے، رابرٹ مسیح، اس کو مسلمان کیا ہے اور اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور آج وہ لڑکا اسی جامع مسجد میں پورے پروف کے ساتھ، پورے ثبوت کے ساتھ دوسرا جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے آیا اور جمعہ ادا کیا۔ اور میں اس حوالے سے پوچھتا ہوں کچھ سوالات جناب محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا یحییٰ فاروقی صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی سعید بھائی؟ خیریت؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں۔ اچھا، یہ بچے کو آپ نے مسلمان کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل، ہمارے پاس یہ مسجد میں آئے، ہم نے کہا ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ہم اس بات پہ خوش بھی ہوئے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو کلمہ پڑھایا اور ساری ایمانیات کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کے سامنے مسجد میں اس چیز کا وعدہ بھی کیا اور اس کو قبول کیا۔ تو ہمیں جو خبر ملی تھی پہلے انہوں نے کوئی 2012 میں اس ساتھی نے پہلے کلمہ پڑھا جو ہے اس کے بعد، لیکن اس چیز کا ہمیں پہلے تو اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب ہمارے ساتھیوں نے ہمیں بتایا تو پھر ہم نے انہوں سے مکمل جو ہے تحقیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے، میں نے کلمہ اس وقت کا پڑھا تھا، لیکن بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے آ کے میں مکمل طور پہ اسلامی اقدار کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال نہیں سکا، اور میں اس بات کے اوپر سب لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اور آج 13 سال کے بعد جو ہے 7 تاریخ مارچ اور 2025، آج میں مکمل اس بات کا وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچے دل سے میں نے اسلام کو قبول کیا، اور میں اپنی طرف سے اپنی زندگی کو اسلامی اقدار کے مطابق ڈھالنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ جو پہلی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ میرے گاؤں والے بھی مجھے معاف کریں، سب مسلمان مجھے معاف کریں، جو کچھ پہلے گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اس بات کے اوپر جو ہے انہوں نے تحریر یہ ساری پڑھ کے اس کے اوپر انہوں نے سائن بھی سعید بھائی کر دیے ہیں۔ مطلب وہ اتھینٹک جو ہے پروف ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہی لڑکا 2012 میں حضرت علامہ مولانا طارق کیلانی صاحب جو کہ ادھو والی میں امام و خطیب تھے، ان کے ہاتھوں مسلمان ہوا، اور پھر جو ہے شاید ان کے دل میں وہ بات کچھ گھر نہیں کیا، نہیں بیٹھی، تو یہ تھوڑا بدل گیا۔ تو میں اسی حوالے سے علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر نیکسٹ کچھ ایسا ہو تو پھر شرعی لحاظ سے اس کا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ساری مجبوریاں نیچے اسلام سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ میری کچھ وجہ سے آ کے میں کارآمد نہیں رہ سکا تھا، لیکن ابھی میں مکمل طور پہ وعدہ کرتا ہوں اور میں حلف دیتا ہوں اس بات پہ، ورنہ اسلامی حکومت میں جو آدمی اسلام لانے کے بعد پھر جائے اس کے اوپر مرتد والی سزا نافذ ہوتی ہے، شریعت نافذ کرتی ہے، جبکہ وہ سزا قتل ہوتی ہے، اور وہ سزا نہ تو میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی اور آدمی دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی آدمی قتل کی دھمکی دے سکتا ہے کسی آدمی کو۔ انہوں نے ابھی یہ مکمل طور پہ حلف نامہ دیا ہے، اور یہ سعید بھائی یہ ہمارا انہوں نے حلف نامے کے اوپر سائن بھی کیے، اپنا ID کارڈ
لکھا، اور اگر کہیں گے تو میں یہ ساری عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ابھی ہمیں تو مسجد میں اس بات کا یقین ہے کہ پچھلے جمعے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ماشاءاللہ یہ اس جمعے پہ پھر آئے، 2 دن پہلے بھی مسجد میں آئے تھے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اور ہم ان کے گاؤں والوں سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ کوئی آدمی بھی ان کو قتل کی دھمکی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ جو آدمی اسلام میں آیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ اس کو قتل کی دھمکی دیں۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں گھر سے نکل جاؤ، جبکہ گھر سے نکلنے بھی کوئی آدمی دھمکی نہیں دیتا۔ شریعت ان کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیتی ہے، ان کا نکاح جو ہے وہ برقرار ہے، ان کی بیوی اہل کتاب ہے، اور جو ہے ابھی تک اس نے اگر اسلام نہیں قبول کیا، وہ کہتے ہیں میں آہستہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے گھر والے بھی اسلام قبول کریں، لیکن آخر کار میں نے اپنی بیوی بچوں کے پاس رہنا ہے، گاؤں کے لوگ مجھے تنگ بھی نہیں کریں، مجھے قتل کی دھمکی بھی نہیں دیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا اللہ مجھے بھی استقامت دے اور میرے بیوی بچوں کو بھی استقامت دے، اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو مزید توفیق دے اور استقامت دے۔ اور اسی کے اوپر ہی جو ہے ہم بھی سعید بھائی سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ میڈیا میں اس بات کو بیان کیا جائے کہ اگر کہ ایک آدمی اسلام میں سچے دل سے، اگر سے پہلے غلطی ہو چکی ہے، ابھی سچے دل سے آئے ہیں، یہ حلف نامہ انہوں نے دیا، سائن کر دیے، ابھی ہمیں حق نہیں کہ ہم پرانی باتوں کی ان کو تانے دیں، یا ان کو قتل کی دھمکی دیں، یا ان کو گھر سے رہنے کے بارے میں ہم کہیں کہ آپ گھر سے نکل جاؤ، آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، آپ اپنے خاندان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ ساری باتیں غیر شرعی ہیں، وہ اپنے گھر میں رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، ان کا نکاح برقرار ہے، کوئی آدمی قتل کی ان کو دھمکی نہیں دے سکتا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور شرعی لحاظ سے علامہ صاحب، یہ کتنے عرصے تک اپنی بیوی بچوں کے پاس رہ سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے؟ یہ بیچارہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتے، اس کے معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے، یہ بالکل ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہیں، نہ کہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں۔ اہل کتاب کا حکم اور ہوتا ہے، اہل کتاب اور ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے اگر کوئی صحیح معنوں میں اہل کتاب ہے تو اس کا نکاح برقرار رہتا ہے۔ یہ 5 سال 10 سال 20 سال جب تک کوشش کرتے رہیں، جب تک وہ اسلام میں نہیں آئے، یہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جب وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر نئے سرے سے دوبارہ ان کا تجدید نکاح جو ہے اس وقت کیا جائے گا جب وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ میں نے ان کے گاؤں کا وزٹ کیا کہ وہاں کے لوگ اتنے بدظن ہیں، جو مسلم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے مطلب ڈیسارٹ کیا ہے سب کو کہ اسلام کے ساتھ ایک مذاق کیا جو بات بیت گئی 2012 کی۔ تو میں بھی ان سے مخاطب ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آج یہ اتھینٹک پروف ہے، جناب فاروقی صاحب کے پاس ہم سب بیٹھے ہیں کہ آج اس بچے نے یہ پروف بھی دیا ہے کہ میں پکا مسلم ہو گیا ہوں، اور اس کے ساتھ سب لوگ تعاون کریں ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، گھر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، کھانے پینے کے لحاظ سے۔ میری بھی یہ درخواست ہے سب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تہاڈا اسلامی نام کوئی منتخب کیتا ہے؟ جی، کی نام؟ محمد عبداللہ۔ ذرا اونچی بولو۔ محمد عبداللہ۔ اچھا، بات یہ ہے کہ بے شک میرے نال علماء کرام بیٹھے نے اور دیگر ساتھی بیٹھے نے، نیکسٹ اگر تسی اس طرح دا کوئی معاملہ کرو گے جس طرح تسی پہلے کیتا سی تسی وعدہ کر دے ہو مسجد وچ بیٹھ کے قرآن اٹھاندے ہو کہ تسی اس طرح دا کام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نہیں کریں گے۔ دیکھ لیا جی، جی نہیں کریں گے، کیونکہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہو سکتا ہے۔ ایک چانس جڑا نا وہ ہو گیا ہے لیکن دوسرا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی آپ اس معاملے میں؟ جی حضرت، ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے۔ دیکھو، جو آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، ہمیں پھر اس بات کو اچھالنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ابھی انشاءاللہ دوبارہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ کوشش کروں گا اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، جبکہ جب تک میرے پاس مکان نہیں ہے میں نے ظاہر ہے اپنے بیوی بچوں کے پاس رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی، جب تک میرا کاروبار نہیں، میں نے ظاہر ہے کوئی کام بھی کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، تو اگرچہ وہ عیسائی ہیں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، میں کوشش کروں گا ان کو اسلام میں لانے کی۔ جب تک وہ نہیں ہوتے میں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے
کہ ان کو یہ بات کہے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ، آپ کے گھر والے عیسائی ہیں، آپ مسلمان ہو، آپ کیسے رہ سکتے ہو؟ وہ بھائی جب شریعت نے رہنے کی اجازت دی ہے تو ہم کسی آدمی کو منع نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہمارے پاس تیسری دفعہ آیا، پچھلے جمعے پہ آئے، انہوں نے قبول کیا، اسلام قبول کیا صحیح معنوں میں، اور پھر جو ہے یہ 2 دن پہلے آئے، اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے کے آئے، آج بھی انہوں نے جمعہ ادا کیا، یہ حلف نامے پہ انہوں نے سائن کیے۔ اب اس سے زیادہ تو ہم اور تسلی نہیں دے سکتے، اور اللہ کے گھر میں یہ انہوں نے حلف دیا ہے، وعدہ لیا ہے۔ ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو استقامت دے، جو بھی ساتھی سنے وہ ان کا تعاون بھی کرے ہر لحاظ سے۔ کوئی آدمی اللہ کا واسطہ ہے ان کو تانا نہیں دے، ان کو قتل کی دھمکیاں نہیں دے، گاؤں والے بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں ان کے اوپر سختی کا معاملہ نہ کریں۔ اس لیے میں یہ بات، کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں میڈیا پہ نہیں کہنا چاہتا، وہ صرف خاص میں نے رکھی ہیں کہ عام آدمیوں کو اس طریقے سے سمجھایا جائے۔ آپ کوشش کرو کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں۔ لیکن کچھ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں میڈیا پہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم سعید بھائی کے بھی بہت زیادہ مشکور ہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے ٹائم نکالا، آج بھی انہوں نے کافی ٹائم نکالا، صرف خالص ایک دین کی محبت لے کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، اور ہمارے بس بھائی رابٹ مسیح، جن کا نام ہم نے تبدیل کر کے محمد عبداللہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی بہت شکریہ، نوازش، جزاک اللہ علامہ صاحب جی۔ میں ایک دفعہ لاسٹ چیز تہانوں پوچھنا چاہوں گا، کسے قسم دا تہانوں دباؤ تے نہیں اپنے مسیح برادری جڑی ہے انہاں والوں یا کسی اور والوں؟ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، میں ہوں سید گجر ڈیلی اپنا پنجاب نیوز کی جانب سے۔ ناظرین، میں بھی ایک دفعہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اور سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ عبداللہ بھائی سے، جو کہ ان کا رابرٹ نام تھا، اب مسلمان جو ہے نا وہ نام مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام جو ہے وہ محمد عبداللہ رکھ دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ مالی تعاون کریں اور ان کے ساتھ جو ہے ہر لحاظ سے تعاون کریں، اور یہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بھی سب سے یہی اپیل ہے، یہ ریکویسٹ ہے، پورا علاقہ، پورا جو ادو والی ہے یا پورا ایریا نوکھر تک صرف اور صرف ان کی نظریں جو ہیں یہ مفتی یا فاروقی صاحب کی طرف لگی ہوئی تھی۔ آج فائنل تھا اس بات کا کہ فائنلائز کہ ہم یہ کنفرم کر لیں کہ یہ مسلم ہوئے ہیں کہ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو میں مبارک دیتا ہوں اور اپنے دیگر مسلمانوں کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ واقعی میں مسلمان ہو گئے ہیں، اور آئندہ کے بعد یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اسلام تبدیل